السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات عزیزان محترم، یہ مجالس اعزا، یہ ذکر اہل بیت، یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کا۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7، ان تنصر اللہ ینصرکم، پروردگار فرما رہا ہے اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ عجیب منزل ہے بھئی، ہماری کیا مجال جو پروردگار کی مدد کریں۔ اسی لیے اگر کوئی عام انسان کہتا تو اعتراض کر دیا جاتا، لیکن خود قرآن مجید ہے، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 7 ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو پروردگار کی مدد کیا ہے؟ پروردگار کی مدد یہی ہے کہ پروردگار کے دین کی نشر و اشاعت کی جائے، پروردگار کے دین کو لوگوں میں شائع اور رائج کیا جائے، پروردگار کے دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے پروردگار کی مدد، اور دین کو پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ مجالس اعزا ہیں۔ بھائی، ان سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو پہنچانے کا، کیونکہ بڑے سے بڑے نام پر آپ اعلان کر دیں کہ آج ہم توحید پہ گفتگو کریں گے، دیکھ لیں کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اعلان کر دیں کہ آج ہم فلانے موضوع پہ گفتگو کریں گے، کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور اعلان کر دیں کہ آج مجلس ہے، بھئی ایک ہجوم نظر آئے گا، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی کیا وجہ ہے؟ کہ مولا کا ذکر ہوگا، سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم ذکر حسین کے ذریعے سے دین سکھاتے ہیں۔ یہ ہر شہادت پہ مجلس، ہر ولادت پہ محفل، یہ اصل میں مجلس اور مجالس اور محافل ذریعہ ہیں دین اسلام کے سکھائے جانے کا۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ جو ایک عیسائی نے جملہ کہا تھا، کاش ہمارے پاس بھی کوئی حسین ہوتا۔ کہا بھئی تم کیا کرتے؟ کہا اس کا علم گاڑ کے لوگوں کو اپنا دین سکھاتے۔ تو عزیزان محترم، کسی بھی امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہو، ہم بات قرآن کی ہی کرتے ہیں، ہم اللہ کا ہی کلام سناتے ہیں، دین اسلام سکھاتے ہیں،
امام کے فرامین کے ذریعے سے دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھی مجلس کو قرآن سے ثابت کیجئے. عموماً کہتے ہیں تو یہ آیت کریمہ 7 نمبر آیت ہے سورہ محمد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد ہوگی کیسے؟ کا دین سکھاؤ. اب دو ہی ذریعے ہیں، یا تو اپنے کاندھے پہ بوریا بسترا لاد کے گھر گھر جائیں، پھر بھی لوگ جمع نہیں ہوتے. طریقہ یہی ہے عزیزان محترم، کیونکہ یہ مجلس واحد ذریعہ ہے، اور اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وصیت کی تھی کہ اے بیٹا جعفر صادق، میری یہ وصیت ہے کہ میری مجلس منی کے میدان میں ضرور کی جائے. ایک روایت میں عرفات کا بھی نام لکھا ہے کہ وہاں میری مجلس کی جائے، اور میں یہ پیسے مخصوص کر کے جا رہا ہوں کہ میری مجلس کی جائے اور میرے جد حسین کا ذکر کیا جائے. یعنی امام علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مجلس حسین منعقد کی جائے. تو یہ امام علیہ السلام کی زندگی انتہائی کٹھن زندگی، مشکلات کا سامنا. ایک تو کربلا کے واقعے میں مشکلات آپ نے برداشت کی، اس کے بعد جب امامت ملی 18 سال آپ کی کل امامت کا وقفہ ہے. 18 سال تک آپ کی امامت کا وقت رہا. لیکن ایسے میں سب سے زیادہ مشکلات یہ تھیں کہ جہاں جہاں اسلام پھیل گیا تھا وہاں اسلام کو دبانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ وہ لوگ، ان کے علماء اپنے علوم مسلمانوں میں رائج کر رہے تھے. یونان کا فلسفہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں میں پہنچایا جا رہا تھا کہ اسلام کے پاس ایسا کوئی علم موجود ہے. اسی طرح دیگر عقائد مسلمانوں میں رائج کیے جا رہے تھے. یہ یہودی، عیسائی اور دیگر قومیں جن کے اوپر مسلمانوں نے اب قبضہ کر لیا تھا ان کے ممالک پر، کیونکہ رسول خدا جنگ تبوک میں واپس تو آ گئے لیکن آپ نے راہ ہموار کر دی تھی جنگ تبوک کے بعد کہ اب شام کو فتح کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ شام کے اکثر قبائل نے رسول خدا کو جزیہ دینا قبول کر دیا تھا، اور اکثر قبائل نے یہ کہا تھا کہ اب یہاں سے جب مسلمانوں کے قافلے گزریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. جنگ تبوک ایسی جنگ ہے جو جنگ نہیں ہوئی، رسول خدا ایسے ہی واپس آ گئے. ہرقل بادشاہ تھا اور ہرقل بادشاہ نے پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، دین اسلام کو مانتا ہوں، لیکن کیا کروں، اگر اعلان کر دوں تو یہ سب علماء میرے خلاف ہو جائیں گے، راہب سب. لہٰذا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا کسی صورت بھی، آپ جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. جب یہ خط ہرقل بادشاہ کا رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تو آپ نے نہ ہی کسی برہمی کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی خوشی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ خود جانیں گے. آپ نے یہ فرمایا اگر یہ ایمان کو ظاہر کر دیتا تو میں اس علاقے کو فتح کر کے اسی کو بادشاہ بنا دیتا. جس حکومت کو بچانے کے لیے یہ خاموش ہے وہی حکومت اسے دوبارہ مل جاتی، لیکن یہ اعلان نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. جنگ تبوک وہ واحد جنگ ہے جس کے اندر جنگ نہیں ہوئی، لیکن منافقین نے جو سازشیں کی تھیں وہ عجیب سازشیں تھیں. رسول خدا یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر مولا امیر کو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے، اور آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس وقت آپ نے یہ حدیث آپ کی تھی کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو کہ موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. منافقین نے سازش کی تھی. میں یہ اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اندازہ کریں کہ رسول کے زمانے میں کیا حالات تھے، پھر ہمارے 5ویں امام کے زمانے میں کیا حالات تھے، پھر ہمارے 9ویں امام کے زمانے میں کیا حالات تھے.
لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غدیر میں جب رسول نے اعلان کر دیا تو سقیفہ میں انکار کر دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کی بات کو کیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے؟ تو جنگ تبوک کا واقعہ پڑھ لیں، منافقین نے سازش کی تھی کہ رسول خدا جب تبوک میں جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، روم اس زمانے میں، روم اور شام بہت بڑی طاقت تھی، کا ایک تو ہو سکتا ہے وہیں پہ رسول قتل کر دیے جائیں، اگر نہیں بھی ہوئے تو رستے میں ہم قتل کر دیں گے۔ اور مدینہ میں یہ ہے کہ مدینہ کو ہم یہاں کی حکومت کو گرا کے یہاں اپنی چھوٹی سی حکومت فوراً قائم کر لیں گے۔ اسی لیے مولا کائنات کو چھوڑ کے گئے تھے رسول خدا، کہ مدینہ کی بھی حفاظت ہو سکے اور وہاں تبوک کے مقام میں رسول خدا خود حفاظت کریں گے۔ یہاں عالم یہ تھا کہ مولا کائنات 3 میل کے فاصلے تک رسول خدا کے ساتھ گئے۔ اس کے بعد جب مولا واپس آنے لگے تو رستے میں انہوں نے کہا علی کو یہیں قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی کو قتل کرنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے جو علی سے لڑے۔ قتل تو کر دیں لیکن ایسا کوئی چاہیے نا جو علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ بڑے بڑے علی کے مقابلے میں بھاگ گئے، کئی سو کا لشکر تھا، علی اکیلے لڑتے رہے، ہوگا کیا؟ جنگ حنین میں 3000 کا لشکر تھا ان کا، اور مسلمان کئی ہزار، 13,000 اور 14,000 کی روایت موجود ہے، مسلمان محیط تھے، لیکن مولا کائنات اکیلے ان 3000 کے آگے کھڑے رہے جنگ حنین میں۔ اب یہ تھا کہ کیا کیا جائے، تو ایک ہی رستہ مدینہ کی طرف جو جا رہا تھا، اس رستے میں بہت چوڑا گڈھا کھودا گیا اور اس گڈھے پہ گھاس پھوس رکھ دی گئی، اور یہ کہ مولا کائنات جب یہاں سے گزریں گے فوراً گڈھے میں گر جائیں گے، جب گر جائیں گے فوراً چاروں طرف سے گھیر کے مٹی ڈال کے علی کو ختم کر دیں گے۔ علی کا ادھر خاتمہ ہو جائے گا، رسول خدا کو رستے میں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، خطبے سنتے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب غدیر میں رسول خدا نے اعلان کر دیا تو سقیفہ میں کیسے انکار ہو گیا؟ یہ رسول کے زمانے کے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے رسول کو قتل کرنے اور مولا کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی تھی۔ جیسے ہی مولا علی کا گھوڑا وہاں پہنچا ہے، گھوڑا رک گیا، اور رک کر قوت گویائی پروردگار نے عطا کی، اور گھوڑا یہ کہتا ہے یا علی یہاں گڈھا کھودا گیا ہے آپ کو قتل کرنے کا سامان ہے یہ۔ مولا مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ تو بتائے گا کہ کس نے کھودا ہے یا میں خود بتا دوں؟ لکھا ہے کہ مولا جب واپس مدینہ گئے ہیں، مومنین کی بڑی تعداد جمع تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ اس طرح سے سازش کی گئی تھی جو اللہ نے مجھ پہ واضح کر دی۔ مومنین نے یہ کہا یا علی جب آپ کے قتل کی اتنی بڑی سازش تھی تو یقیناً رسول کے قتل کی بھی سازش ہوئی ہوگی، کیوں نہ ایک قاصد بھیجا جائے جو رسول کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آپ نے اس پر جواب یہ دیا کہ جو اللہ مجھے بتا سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کو آگاہ نہ کرے۔ جنگ تبوک سے جب رسول واپس آ رہے تھے اس وقت رسول خدا نے فرمایا تیزی سے مدینہ چلو، تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، آپ نے فرمایا پہاڑی کے نیچے سے جائیں گے، لمبا رستہ ہوگا، پہاڑی کے اوپر سے چلو۔ ان منافقین نے سازش یہ تیار کی تھی کہ جب پہاڑی پہ رسول خدا کا اونٹ آئے گا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے ایک پہاڑی کے عقب میں چھپ جائیں گے، اور بہت بڑا یہاں پہ مجمع ہے، 9-10 ہزار کا مجمع ہے، اور خنجر لے کر رسول کی اماری جہاں رسول بیٹھے ہوئے وہاں کی رسی کاٹ دیں گے اور ہودج کو گرا دیں گے نیچے، اونٹ کو بھڑکائیں گے، اس طرح رسول خدا نیچے گر کے شہید ہو جائیں گے۔ رسول خدا جب وہاں پہنچے پہاڑی کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اب سب لوگ پہاڑی کے نیچے سے جاؤ، میں عمار یاسر ہم لوگ یہاں سے جائیں گے، میں عمار یاسر اور حذیفہ یمانی، ہم 3 افراد پہاڑی کے اوپر سے جائیں گے۔ اب 3 افراد میں فوراً پتہ چل جاتا کہ کون ہے جو ہودج کو اب گرا رہا ہے، وہ 9 افراد چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے اللہ نے ایک تجلی، ایک نور کو چمکایا، وہ 9 کے 9 افراد کو دیکھ لیا گیا، وہاں سے بھاگ گئے۔ جب رسول مدینہ پہنچے تو رسول نے فرمایا کہ میری قتل کی سازش ہوئی تھی اور 9 افراد موجود تھے، انہیں میں جانتا ہوں یا پھر حذیفہ جانتے ہیں۔
تاریخ میں ان 9 افراد کا نام تو نہیں ملتا، لیکن یہ ملتا ہے کہ کون کون تھے جو آ کے کہتے تھے حذیفہ کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ آ کے کہتے تھے حذیفہ کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے، کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ طبری کی یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ خلیفہ ثانی کا جب زمانہ آیا، اس زمانے میں جب تک اگر کسی جنازے کو پڑھنے کے لیے حذیفہ نہیں جاتے تھے تو خلیفہ ثانی یہ کہتے تھے کہ یہ 9 افراد میں سے انہی میں سے کسی ایک کا جنازہ ہے جو حذیفہ نہیں پڑھ رہے۔ قضاء محترم، کہنے کا مقصد ہے یہ حالات تھے رسول خدا کے زمانے میں۔ بھئی منافقین کی اتنی بڑی تعداد تھی نا، اس کے بعد پھر فوراً جنگ تبوک کے بعد ہی مسجد زرار کا واقعہ۔ اب یہ سازش کیا تھی؟ یہ سازش یہ تھی کہ اگر مسجد کے سامنے کوئی ایسا ناچنے گانے کا سینٹر قائم کیا جائے تو وہ نہیں چل سکتا۔ رسول خدا کے خلاف سازش کر کے دیکھ لیا۔ ابو عامر نامی، ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، ہر وقت سجدے میں گرا رہتا تھا، اللہ اللہ ہر وقت کرتا رہتا تھا، اور سب سے بڑا دشمن رسول اور دشمن مولا امیر تھا۔ میں اس لیے یہ عرض کروں عزیزان محترم کہ لباس پہ نہ جایا کیجئے، کردار کو دیکھا کیجئے۔ اچھے سے اچھے لباس میں ایسے ایسے منافقین پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جن سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کا تعلق مولا کے مذہب سے ہے ہی نہیں۔ کردار اور گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے کیا۔ ابو عامر ہرقل کے پاس بھی گیا تھا سازش کرنے کے رسول خدا کو یہیں شہید کر دیا جائے۔ اس کے بعد مکہ بھی گیا تھا سازش کرنے، جب مکہ فتح ہو گیا تو اس نے کہا اب ایک اور سازش کی جائے۔ اس نے کہا مسجد کے مقابلے میں مسجد تیار کی جائے۔ تب ابو عامر نے یہ سازش کر کے اور کہا تھا کہ 9 افراد کو خط لکھا، ایک روایت میں 12 افراد تھے، یہ انہیں خط لکھا تھا شام سے کہ تم ایک مسجد بناؤ اور رسول خدا سے اس کا افتتاح کرواؤ، اور اسی مسجد میں رسول خدا کے خلاف سازش کرو۔ میں ادھر ہرقل کو تیار کرتا ہوں کہ وہ اپنا لشکر لے کے مدینہ پہ چڑھائی کرے گا، تم مدینہ سے ہی رسول کے خلاف کھڑے ہو کے سازش کرنا، ہم باہر سے سازش کریں گے، اس طرح مذہب اسلام یہیں ختم ہو جائے گا۔ اور ابو عامر وہ شخص تھا جو مسجد نبوی کو باڑہ کہا کرتا تھا۔ ایک مسجد، کبھی مسجد نبوی نہیں کہا یہ تو باڑہ ہے، اونٹ اور بیل باندھنے کی جگہ۔ اور ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوا تھا رسول خدا نے، فقط یہ شخص تاریخ میں ملتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا یہ ابو عامر راہب نہیں، ابو عامر فاسق کہہ کے پکارا کرو اسے۔ اس نے مسجد کے لیے فوراً وہ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاں بوڑھے لوگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، ہمارا قبیلہ دور ہے، کیسے آپ تک پہنچیں؟ مسجد نبوی میں نہیں آئیں گے تو ہماری نماز ضائع ہو جائے گی، اس لیے یا رسول اللہ صرف اتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم بھی ایک مسجد تعمیر کر لیں اپنے لیے؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ مسجد تعمیر کی گئی، لیکن وہی ہے کہ بنیاد جو تھی مسجد کی وہ بدنیتی پر تھی۔ جب رسول خدا جا رہے تھے جنگ تبوک کے لیے تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے افتتاح کر دیجئے، آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب واپس آئے ہیں تب یہ لوگ آئے اور کہیں گے یا رسول اللہ اب تو نماز پڑھ لیجئے۔ آپ مدینہ آئے، وہاں پہ وحی نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو مسجد تعمیر کریں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 اور 20 نازل ہوئی ہے اس وقت کہ الذین اتخذوا مسجد الزرارہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں جس کی بنیاد زرر پر ہے، اور یہ مسجد میں مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو لڑانے کی، تفرقہ بازی کی سازش کی جائے گی۔ رسول خدا نے اسی وقت 2 صحابی موجود تھے، انہیں حکم دیا، اسی علاقے کے تھے، جاؤ اور اس مسجد کو آگ لگا دو۔ لکھا ہے مغرب کی نماز اس میں پڑھی جا چکی تھی، عشاء کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ دونوں صحابی آئے اور اپنے گھر سے انہوں نے آگ جلائی لکڑی میں، اور جلانے کے بعد چاروں طرف مسجد کے آگ لگا دی، لوگ بھاگے وہاں سے۔ اندازہ کیجئے اتنا بھی انتظار کرنے کو رسول نے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے ہیں۔
کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی بڑی تعداد منافقین کی تھی نا، رسول یہاں تک بھی نہیں رہے، بلکہ آپ نے پھر فرمایا کہ اب تم لوگ اپنے گھر کی غلاظت اور کوڑا اسی مسجد میں لا کے ڈالا کرو، گویا جس مسجد میں اسلام کے خلاف سازش ہو وہ کوڑا دان کی مانند ہوا کرتی ہے۔ اب مختصر آپ کے سامنے یہ حالات تھے رسول کے زمانے میں۔ اب خود سوچ لیں کہ جب حالات رسول کے زمانے میں یہ تھے کہ لوگ رسول کو قتل کرنے کے در پہ تھے، رسول کے خلاف، دیکھیں سازش یہی کہ اگر رسول کے خلاف کچھ اور کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، کیوں نہ مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی جائے اور اس مسجد سے پھر سازش تیار کی جائے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ کہ دیکھیں اصل چیز ہے کردار کو دیکھا جائے، جہاں کردار نہیں ہوتا ہے وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اب مولا امیر کا زمانہ۔ مولا امیر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تلوار علی نے کیوں نہ اٹھائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب مولا کائنات کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی، رسول جنگ تبوک پہ گئے تھے، مولا جانتے تھے کہ کس کس نے گڈھا کھودا تھا، اس وقت تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اس لیے نہ اٹھائی کہ رسول خدا فرما کے گئے تھے یا علی انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مثال ایسے ہی ہے، نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ لہٰذا جب موسیٰ چھوڑ کے چلے گئے تھے قوم کو کوہ طور پہ تو ہارون نے صبر کیا تھا۔ اس وقت یہی مول رسول فرمائے تھے یا علی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، آپ صبر کیجئے گا۔ جب مولا علی کے زمانے میں یہ حالت تھی، اب اس کے بعد منافقین نے کیا سازش تیار کی؟ سازش یہ تھی کہ موسیٰ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا گیا، موسیٰ کی کتاب موجود نہیں ہے اصل حالت میں۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا گیا، عیسیٰ کی کتاب اصل حالت میں نہیں ہے۔ رسول کے جانے کے بعد بھی دین کو بدل دیا جائے اور اہل بیت کے نام کو مٹا دیا جائے۔ جس دن اہل بیت کے نام کو مٹانے میں ہم کامیاب ہو گئے اس دن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور دین اسلام کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا دیں گے۔ یہی جملہ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا، یہی جملہ کہا تھا۔ جناب حمزہ کی قبر پہ ڈنڈا لے کے ایسے ایسے مارتا تھا یہ، اور یہ جملہ کہتا تھا تلاعبو، کھیلو اے بنی امیہ، کھیلو اس دین اسلام سے، اس طرح کھیلو جیسے بچے بال کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، اس طرح کھیلو۔ اور کہاں گیا حمزہ وہ اسلام جس کے لیے تم نے قربانی دی تھی؟ انداز یہ سازش کی گئی تھی کہ اہل بیت کے نام کو مٹا دیا جائے، جس کی وجہ سے جناب سید سجاد نے خطبہ دیا تھا۔ مسجد دمشق میں کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا ہے آپ نے، یہی جملہ کہا تھا آپ نے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن صفا والمروہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا مالک ہوں۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم دین اسلام پہ حکومت کریں، پروردگار نے ہمیں ہر قسم کی فضیلت عطا کی ہے۔ بھئی جناب سید سجاد کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یزید نے پورے شام میں یہ بات رائج کر رکھی تھی کہ آیت تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ یہ بات ساری رائج کر رکھی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اہل بیت کون ہے جن کے لیے آئے مودہ آئی ہے؟ کہا وہ ہم ہیں، ہمارے خاندان کے لیے آئیے، آیت تطہیر ہمارے خاندان کے لیے آئیے۔ اس لیے جناب سید سجاد نے تعارف کروایا کہ وہ خاندان اہل بیت ہم ہیں۔ اب واقعہ کربلا کے بعد، شہزادی کے خطبے کے بعد لوگوں پہ یہ سب چیزیں واضح ہو چکی تھیں کہ خاندان اہل بیت کون ہے۔ یہ سب چیزیں واضح، وہ نام محمد مصطفیٰ جو مٹانا چاہ رہے تھے، یعنی یہ عالم تھا کہ آخری عمر میں کہ ابو سفیان اندھا ہو گیا تھا۔ اذان دی مؤذن نے تو ایک مرتبہ اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تو ان سے کہتا ہے کہ سب اپنے بیٹھے ہیں، مولا کائنات برابر میں تشریف فرماتے۔ اب اگر کہتے کہ نہیں اپنے نہیں ہیں تو مولا فرماتے میں مومن نہیں ہوں، کہتے ہیں انہوں کا سب اپنے ہیں، تب کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وائے ہو محمد تم پر، بنی ہاشم کا نام اتنا بلند کیا کہ اذان میں بھی اپنا نام رکھ دیا
تاکہ تا قیامت جب اذان دی جائے گی تب بنی ہاشم کا نام بلند ہوگا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا واہ ہو ابو سفیان تجھ پہ، تو رسول خدا کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے، لعنت ہو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا فوراً یہ کہتا ہے لعنت اس پر ہو جس نے کہا سب اپنے بیٹھے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ تو عزیزان محترم اندازہ کیجئے کہ اہل بیت کے نام کو مٹانے کی کیا سازش ہو رہی تھی، لیکن واقعہ کربلا نے اتنا اجاگر کر دیا منافقین کو کہ ایک پہچان بن گئی کہ اب جو حسین کا محب ہے وہی مومن ہے، جو حسین سے نفرت کرتا ہے وہی منافق ہے، ایک پہچان ہو گئی۔ اب آگے جناب سید سجاد علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے اور زیادہ دین اسلام کی تمام چیزیں لوگوں کے سامنے لائے۔ پھر اس کے بعد پانچویں امام کا زمانہ، پانچویں امام کے زمانے میں اسی لیے آپ کو باقر العلم النبیین کہا گیا کہ نبیوں کے علم کو کھولنے والا۔ اسی لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا، کیونکہ آپ نے جب فلسفہ یونان کا آیا تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلامی فلسفہ کیا ہے۔ پہلی اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ میں رکھی، جس کے اندر سندھ سے لکھا ہے کہ 3 افراد کو آپ نے بلایا تھا جو ٹھٹھا سے گئے تھے، باقاعدہ یہاں سے مولا کے مدرسے میں داخلہ لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے وہاں سے مولا سے علم حاصل کر کے آئے اور یہاں پہ 450 مدارس قائم کیے تھے انہوں نے۔ یہ 3 افراد تھے جو باقاعدہ وہاں گئے تھے اور جانے کے بعد مولا سے علم حاصل کیا تھا۔ اس طرح آپ نے مختلف علاقوں سے، یعنی ہندوستان سے بھی کچھ لوگوں کو آپ نے بلایا تھا کہ جو بعد میں ہندوستان گئے، لیکن سندھ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 افراد یہاں سے گئے تھے اس وقت۔ اسی لیے اگر آپ اہل سندھ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک زمانے میں ٹھٹھا علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ علم ٹھٹھا سے میں تھا۔ محمد بن قاسم جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے 450 مدارس ایک دن میں ہمارے جلوا دیے تھے، اور کتنے علماء کو اس نے ٹھٹھا میں قتل کروایا تھا، جسے آج بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سندھ کے بزرگوں سے پوچھیں گے تو کبھی محمد بن قاسم کی تعریف نہیں کریں گے۔ یہ تو بنی عباسیہ نے تاریخ کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا اور محمد بن قاسم کو ہیرو بنا دیا۔ اصل میں یہ لوگ سب کے سب دشمن اہل بیت تھے، اور یہ اصل میں یعنی آج بھی سندھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس سندھ کا سلام یا علی مدد ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں اسلام ایک دشمن اہل بیت لایا ہو؟ جہاں کا سلام یا علی مدد ہو، یہ دلیل ہے کہ وہاں پہ اسلام محب اہل بیت لے کر آیا تھا۔ 39 سنہ ہجری میں سندھ میں اسلام آیا تھا۔ مولا امیر نے 9 افراد کو بھیجا تھا جن کے سردار کا نام حمزہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے سندھ میں اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اسی لیے سندھ کا سلام یا علی مدد بن گیا، کیونکہ علی والوں نے یہاں پہ اسلام رائج کیا تھا۔ یہ تاریخ سندھ ہے۔ اگر کوئی حوالہ چاہتا ہے تو تاریخ البلدان عربی میں کتاب موجود ہے جس کے اندر پورے یہ واقعات موجود ہیں۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کہ سندھ میں عزاداری کیسے شروع ہوئی، ہند میں عزاداری، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو امام علیہ السلام نے اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اسی لیے جب عمر ابن عبدالعزیز آیا ہے ہمارے 5ویں امام کے پاس، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز نے، کہا مولا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا سن، کبھی بھی کسی ایسے پہ ظلم مت کرنا جو کمزور ہو، اور آپ نے فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی کسی کا حق نہ کھانا، اگر حق ہو تو فوراً اس کے حوالے کر دینا، تیسرے تیرے پاس جو مال موجود ہے جس میں جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچا دے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت یہ کہا کہ میں فدق آپ کو واپس کرتا ہوں۔ 6 امام کے زمانے میں بھی واقعہ، 5ویں امام کے زمانے آپ نے فرمایا کیا واپس کرے گا؟ مولا فدق آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ کا حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا فدق کی حدود جانتا ہے؟ کہ مولا حدود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افریقہ سے لے کے عرب سے لے کے پھر شام کا وہ علاقہ اور روم۔ اس نے کہا مولا یہ تو آپ مملکت اسلامیہ کا حدود بتا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہی فدق ہے۔
آپ نے فرمایا یہی حق زہرا ہے. تم نے فدق کو ایک چھوٹا سا باغ سمجھ رکھا ہے، یہ پوری مملکت اسلامیہ اہل بیت کا صدقہ ہے. خاموش ہو گیا تھا کہ واپس کیسے کیا جائے. بہر صورت عزیزان محترم، یہ امام علیہ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ مولا اتنا بتا دیجئے کہ جہنمی کی پہچان کیا ہے اور جنتی کی پہچان کیا ہے. آپ نے فرمایا جنتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ یہ. یعنی اگر کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہیں کہے گا یہ ساری مصیبتیں میرے لیے کیوں ہیں، بلکہ اس کے اندر سے وہ تراشے گا، نکالے گا یہ بات کہ یقیناً میں نے فلانی گناہ کی تھی، کہیں اس کی وجہ سے مصیبت تو نہیں آئی. میں نے فلانے وقت میں ایک آدمی کا دل دکھایا تھا، کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں آئی. یعنی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا کہ اللہ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا، میری ہی غلطی ہے. کا یہ ایک مومن کی، ایک جنتی کی پہچان ہے. کا دوسرے رحمت خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، یہ جنتی کی پہچان ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کتنی بھی مصیبت آ جائے یہ سوچ لیا جائے کہ وہ موجود ہے. کیونکہ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور کہا کہ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں. آپ نے فرمایا کتنی گناہ کیے تم نے؟ مولا بہت گناہ، دنیا کی کوئی گناہ ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو. کہا کیا تیری گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑی ہے؟ کہا مولا نہیں، اللہ کی رحمت تو زیادہ بڑی ہے. آپ نے فرمایا پھر کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ توبہ کر. تو کتنی بھی بڑی گناہ انسان یہ نہ سوچے کہ نہیں میں گناہ گار نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا یہ مومن کی پہچان ہے، ایک جنتی کی پہچان ہے. پھر آپ نے فرمایا جنتی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کرتا. یہ جنتی کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کرتا، بلکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں. اسی لیے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، ہمارے ایک عالم دین تھے، لوگوں نے آ کے بتایا کہ فلانا شخص آپ کی بہت غیبت کرتا ہے، آپ خاموش رہے. بہت بھی غیبت کرتا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ وہی شخص ان کے پاس آیا ملنے، تو ان کا وہ بہترین کھجور آئی ہیں، اس کے سامنے رکھ دو. کہا ارے یہ تو آپ کی غیبت کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بہترین کھجور اسے کھلائی جائیں. کہ یہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، غیبت کر کے اس نے تمام نیکیاں اپنی میرے حصے میں ڈال دی ہیں، جو مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہو، کیا میں اسے کھجور بھی نہ کھلاؤں؟ کیونکہ مولا نے فرمایا جب کوئی غیبت کرتا ہے تو جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں بڑے کائیاں لوگ ہوتے تھے، کہتا ہے مولا اگر اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، اب تو وہ آرام سے غیبت کرے نا، اب تو اس کی نیکیاں جائیں گی ہی نہیں، نام اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا تو برائی تو ہوں گی. کہا ہاں. تو کہا پھر اس کی جو بھی برائیاں ہیں، یعنی جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. تو عزیزان محترم کہنے کے مولا یہ فرما رہے مومن کی غیبت نہ کرنا. پانچویں امام کی زندگی انتہائی مشکلات کا سامنا. یعنی آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد لکھا یہ ہے کہ حشام نے اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد امام کی انسلٹ کرنے کے لیے بڑے سے کئی تیر اندازوں کو بلا رکھا تھا، اور کہتا ہے کہ مولا آپ بھی کوئی تیر ویر چلا لیتے ہیں؟ سوچا کہ یہ کیا جانے تیر چلانا. آپ نے فرمایا ہم اہل بیت لہو لعب میں نہیں پڑا کرتے. کہا نہیں آپ بھی ذرا تیر چلائیں. سوچا کہ تمام تیر انداز تیر چلا رہے ہیں، یہ نہیں چلا پائیں گے، سب ہنسیں گے، یہ کیسے ہیں. امام علیہ السلام نے جب بہت زور دیا، امام نے فرمایا لا تیر کمان. ایک مرتبہ تیر چلایا، پہلا تیر نشانے پہ لگا، دوسرا تیر اسی تیر کے بالکل پیچھے لگا، تیسرا تیر اس تیر کے پیچھے لگا، چوتھا تیر اس تیر کے پیچھے لگا. جتنے تیر انداز سے انہوں نے تیر کمان توڑ دیا. کہا اتنا بڑا تیر انداز ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. عزیزان محترم یہ امام سے فوراً یہ کہتا ہے شام مولا کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کسی کے سامنے زانو ادب طے کر کے نہیں سیکھتے، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے. عزیزان محترم یہی سب سے اہم چیز ہے. اگر انسان یہ سوچ لے تو اسے اہل بیت کی معرفت ہو جائے گی.
اسی طرح 9ویں امام کا زمانہ انتہائی مشکل زمانہ، یعنی وہی حالات، کیونکہ آپ کی والدہ گرامی اسی خاندان سے تھیں، اسی قبیلے سے تھیں جس سے ماریہ قبطیہ تھیں، اور وہی تہمت جو بی بی ماریہ قبطیہ پہ لگائی گئی وہی آپ پہ لگائی گئی تھی۔ رسول خدا کے ہاں جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں تو مدینہ کے منافقین نے جمع ہو کے یہ جملہ کہا کہ رسول کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بی بی ماریہ قبطیہ پہ اتنی بڑی تہمت لگائی گئی تھی کہ رسول کا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اندازہ کیجئے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کو لوگوں نے کیسے بھلا دیا، وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے ہوئے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے خطبہ سنتے ہوئے رسول کے بیٹے پہ، ان کی بیوی پہ تہمت لگا سکتے ہیں، اندازہ کیجئے کہ کتنا اسلام تھا ان کے پاس۔ ایک سوال یہاں پہ اور ہے عزیزان محترم کہ وہ علمی یونیورسٹی جو ہمارے 5ویں امام نے قائم کی، 6ٹھے امام نے چلائی، رسول خدا نے کیوں نہیں قائم کی؟ چلے رسول خدا کو چھوڑے، باب العلم تو مولا امیر علیہ السلام تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ مدینہ میں ایسی یونیورسٹی قائم کر دیں۔ یہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے کیوں قائم کیا آخر؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ مولا امیر کا زمانہ، ایک تو آپ کی پوری خلافت گزر گئی فقط جنگوں میں، دوسرے رسول خدا اور مولا امیر کا زمانہ یہ تھا کہ ابھی لوگ اللہ ہی کو نہیں پہچان پائے تھے، ابھی تک شراب ہی نہیں چھوڑ پائے تھے، توحید ہی نہیں پہچان پائے تھے۔ اب اگر انہیں یہ تمام بتایا جاتا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، سائنس پڑھائی جاتی، تو جو اللہ کو بھی نہیں پہچان پائے تو وہ سائنس کیا پڑھتے، کیا ان کی سمجھ میں آتا؟ لیکن 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں اب سطح ذہنی اتنی بلند ہو چکی تھی کہ لوگوں کو یہ پڑھایا جا سکتا تھا کہ کیمسٹری کیا ہے، فزکس کیا ہے، یہ تمام چیزیں پڑھائی جا سکتی تھی، اس لیے پہلی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ 9ویں امام کا زمانہ، عزیزان محترم، جب آپ کی ولادت سے پہلے لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ آخر مولا کیا آپ کے ہاں کوئی وہی جو رسول خدا سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ ابتر ہیں، یہی امام رضا سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور بھائیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مولا کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ ایسے میں جب ولادت ہوئی ہے تو یہ لوگ جمع ہوئے اور قیافہ شناس کو بلایا گیا جو پیشانی دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ مدینہ کے تمام لوگوں کو بیٹھایا گیا اور بیٹھا کے کہا یہ بتاؤ یہ ان میں سے کس کا بیٹا ہے۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنا بڑا ظلم تھا کہ امام پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، کتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ لکھا ہے قیافہ شناس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیشانی سے جو نور صادر ہو رہا ہے وہ انبیاء کی پیشانی سے صادر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ایک باغ میں کام کر رہے تھے، یہ وہاں سے گزرا، جیسے ہی امام پہ نظر پڑی کہتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی سے بھی وہی نور صادر ہو رہا ہے جو اس بچے کی پیشانی سے صادر ہو رہا ہے۔ کتنی مشکل، کتنا، سب سے کم عمری میں 9ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، سب سے کم عمری، 25 سال کی کم عمری، اتنی کم عمری کسی کو نہیں ہے، اتنی کم عمری تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ ایسے میں وہی سازش، یعنی انداز دیکھیے ذرا بنی عباسیہ کا، سازش یہ تیار کی گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی کیوں کر دی امام محمد تقی علیہ السلام سے؟ تو اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے، میں نے شادی کر دی ہے تاکہ خلافت اور حکومت تو ہمارے خاندان میں ہے ہی، اب جب ان کا بیٹا ہوگا وہ میرا نواسا ہوگا اور ان کا بیٹا رسول کا پوتا کہلائے گا، لہٰذا اب امامت بھی میرے خاندان میں منتقل ہو جائے گی، اس کے بعد میرا نواسا امام ہوگا اور میرا ہی بیٹا یا میرا ہی بھائی خلافت کے تخت پہ ہوگا، دونوں طرف سے شیعوں کو ہم گھیر لیں گے اور شیعت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی یہ سازش تھی، اور پروردگار وہی ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دنیا جتنی بھی مکر کر لے وہ کامیاب نہیں ہوتی، اللہ کے آگے کسی کی نہ چلتی، اسی لیے پروردگار نے ام الفضل کو اولاد ہی نہیں عطا کی، اولاد ہوئی نہیں کہ وہ امامت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور 9ویں امام کا عالم یہ تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں،
آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا 10,000 درہم میرے بابا چھوڑ کے گئے تھے، پتہ نہیں کہاں چھپا کے گئے ہیں، مجھے نہیں مل رہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک درود تسبیح ہمارے نام کی پڑھو، اور پڑھنے کے بعد پروردگار سے دعا مانگو، خواب میں تمہارے والد آ کے خود بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو نویں امام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل پڑے، ایک درود پڑھ کے نویں امام کو ہدیہ کریں، اور ہدیہ کرنے کے بعد اپنی حاجات بیان کریں، یقیناً پروردگار مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بابا آئے ہیں، لے کے گئے ہیں، اور لے جانے کے بعد وہاں سے اس کا پورے 1,000 درہم نکال کے دیے، اور دینے کے بعد کہا بیٹا اب جا کے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہہ دینا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے اس پہ عمل کر لیا، ان کا حکم مجھ پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 سال کی کم عمری تھی، امام رضا کا انتقال کی شہادت ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ انہیں اب اپنے رنگ میں رنگ لے، 7 سال کا بچہ کرے گا کیا؟ لکھا ہے کہ استاد رکھا گیا کہ انہیں پڑھائیں۔ یحییٰ ابن اقسم، ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ ذرا کہ تمہارے کیسے دن رات گزر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں تو خود ان سے سیکھ رہا ہوں۔ نعرہ سلوات۔ یہ نوے امام کا اس رمضان محترم سب سے مشکل زمانہ، لوگوں نے آگے سوال کیا تھا اسی لیے کہ مولا ذرا اتنا بتا دیجیے، بس آخری چیز آپ کی زحمت ہے تمام، کہ مولا ذرا صرف اتنا بتا دیجئے کہ 7 سال کی عمری میں امامت؟ ابھی تو بالغ نہیں ہوئے، جب اللہ کی طرف سے مکلف نہیں ہیں تو امامت کیسی؟ امام علیہ السلام مسکرائے تھے اور آپ نے فرمایا کم سے کم جناب عیسیٰ سے تو بڑے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کا عیسیٰ نے تو گہوارے میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنا نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنا کے مجھے بھیجا ہے۔ جب عیسیٰ گہوارے میں نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو 7ویں امام 7 سال کی عمر میں، 9ویں امام 7 سال کی عمر میں کیوں نہیں دعویٰ کر سکتے؟ عزیزان محترم، ایک دن آ کے ام الفضل نے شکایت کی ہے مولا کی، اور یہ نشے میں دھت تھا مامو رشید، تلوار لے کے گیا اور جا کے مولا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعد میں آیا تو ایک مرتبہ اس کے غلام نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا جا کے ذرا دیکھو۔ دیکھا تو مولا بالکل اپنے مصلے پہ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، پریشان۔ کہا میں نے تو تلوار سے قتل کر دیا تھا ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ابھی مرضی نہیں ہے۔ یہ واقعہ عموماً علماء پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امام حسین تلوار سے قتل ہو سکتے ہیں تو امام محمد تقی تلوار سے قتل کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک مصلحت ہے نا۔ جب مولا کائنات کو تلوار لگ سکتی ہے ابن ملجم کی اور مولا اسے شہید ہو سکتے ہیں، تو پھر امام محمد تقی علیہ السلام پہ تلوار اثر کیوں نہیں کر رہی؟ وجہ کیا ہے؟ کیا امام محمد تقی افضل ہے؟ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی تک امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب تک دوسرے امام کو یعنی امام علیہ السلام اپنے بیٹے کا تعارف جب تک نہ کروا لیں تب تک اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ مصلحت پروردگار تھی۔ دیکھیں ہر واقعے کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ کی۔ میں نے اسی لیے کیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن ذرا سوچا جائے مولا علی پہ تلوار اثر کر سکتی ہے، مولا حسین پہ تو امام محمد تقی علیہ السلام پہ کیوں نہیں؟ مصلحت یہ تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ تمام چیزیں رونما ہوئیں۔ عزیزان محترم، جتنے ظلم سہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ 25 سال کی کم عمری،
اور شہادت اس طرح ہوئی ہے کہ ایسے کسی امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ ام الفضل نے جب زہر دیا ہے تو جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو وہ کراہتا ہے۔ اس ملونہ نے کیا کیا کہ امام کے کراہنے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، اس لیے اس نے تمام کنیزوں اور غلاموں کو امام کے چاروں طرف کھڑا کیا اور کہا تم گانا گاؤ اور تالی بجاؤ۔ کسی امام کے ساتھ ایسی مصیبت نہیں گزری کہ آخری وقت میں تالی بجائی جا رہی ہو اور گانا گایا جا رہا ہو۔ رونے والوں، مجھے ایک اور شہید کا بھی ذکر کرنا ہے آج کہ یہ 10 دن اسی شہید کے ساتھ مخصوص ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، لیکن میں کہوں گا مولا کم سے کم امام علی نقی علیہ السلام نے آ کے غسل و کفن تو دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جنازہ تو پڑھایا، شایانہ شان جنازہ اٹھا، پورے بغداد میں لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے امام کے جنازے کے ساتھ، لیکن آقا ہماری جانیں قربان ہوں کوفہ کے اس شیر پہ جس کا نام مسلم تھا۔ قتل کر دیے جاتے ہیں لوگ، لیکن ہاں کیا کرے وہ کہ جس کا کوئی اپنا موجود نہ ہو۔ مولا آپ کے بیٹے نے کم سے کم غسل و کفن دیا، جنازہ پڑھایا، سپرد خاک کیا، لیکن ہائے مسلم۔ لکھا یہ ہے کہ جب مسلم کو بازو باندھ دیے گئے، سر سے عمامہ ڈھلک گیا تھا اور امارہ کی چھت پہ لے جا کے، محل کی چھت پہ لے جا کے کھڑا کیا گیا، ایک مرتبہ مسلم نے راہ کوفہ کا رخ کیا اور رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس یہ آواز سننی تھی کہ راہ کوفہ میں امام حسین فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا اخا مسلم ابن عقیل، اے میرے بھائی مسلم تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ راوی کہتا ہے مولا عباس قریب کھڑے تھے، فرماتے ہیں آقا یہ کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہ عباس دیکھ نہ پاؤ گے۔ کہا کہ مجھے دکھا دیجئے کس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ کہا عباس ذرا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھنا۔ اب جو دیکھا اللہ کسی بھائی کو بھائی کی ایسی حالت نہ دکھائے، مسلم کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، امامہ سر پہ نہیں ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں مسلم کے، اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے۔ عباس تڑپ کے کہتے ہیں آقا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ عباس کوفہ جا کے کیا کرو گے؟ لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا میں لڑوں گا نہیں۔ عباس پھر جا کے کیا کرو گے؟ آقا جب میرے بھائی کا لاشا دارالامارہ کے چھت سے نیچے پھینکا جائے گا، میں بڑھ کے اپنے بھائی کا لاشا اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ آئے میرا بھائی مسلم اکیلا رہ گیا، ارے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا ہوا ہے۔ کہا عباس ذرا نیچے تو دیکھو۔ اب جو دیکھا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا دامن پھیلائے کھڑی ہیں، آپ میرے لال مسلم میری گود میں آ جا، دیکھ فاطمہ بقی چھوڑ کے آ گئی ہے، آپ مسلم میرے سینے سے لگ جا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ مولا کے صدقے میں جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے ان سب کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہوں نے مجلس منعقد کیے خصوصاً اور عموماً تمام مومنین کو ہر قسم کی آفات ارضی و سماواتی بلائیات، امراض، حاسدی نظروں سے اور ان وبائی امراض سے محفوظ فرما۔
جو مومنین ان امراض میں مبتلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سب اور خصوصاً بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، مال میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ محرم قریب ہیں، بار الہ تمام عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ معرفت کے ساتھ امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مجلس کا ثواب امیر فاطمہ جعفری اور طاہرہ بانو، سید محمد اعظم جعفری، توصیف النساء سید محمد عبداللہ رضوی، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری، ظہیر اختر، سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی، شہدائے ملت جعفریہ، اور خصوصاً پارا چنار میں جو مومنین شہید ہوئے ان سب کو پڑھ کے بخش دیجیے گا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔